جم کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں اس نبی کا امتی اور غلام بنایا جو نبی سارے نبیوں سے افضل، سارے رسولوں کے سردار، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا۔ ہم اس نبی کے امتی اور غلام ہیں کہ جن کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا انا کلیم کا و حبیب کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فمل فرق بین الکلیم والحبیب۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، میں تیرا کلیم ہوں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے حبیب ہے، کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، کلیم وہ ہے جو کوہ طور پر آئے اور میری بارگاہ میں التجا کرے کہ اے مولا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اے موسیٰ، میں آواز دوں لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور حبیب کی شان یہ ہے موسیٰ کہ وہ اپنی بستر پہ آرام فرما ہو اور میرے طرف سے جبرائیل جائے اور میرے محبوب کی بارگاہ میں التجا کرے اور میرے محبوب کے تلوہ کو چھومے اور عرض کرے، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اور دوسرا وجہ یہ ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ اے موسیٰ، کلیم وہ ہے جو اللہ کی رضا کا عامل ہو، یعنی اللہ جو حکم دے وہ موسیٰ کے لیے کرنا ضروری ہے۔ اور حبیب کی شان یہ ہے کہ میں خود اس کی رضا چاہتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، یعنی ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، سارے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، صحابہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، اولیاء کرام یہ چاہتے ہیں کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، یعنی ساری مخلوق یہ چاہتی ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن محبوب کی شان یہ ہے جن کو سرکار اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں یوں بیان کرتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میرا موضوع یہ ہے، میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ حضرات، بس کچھ دیر کے لیے ہوں، توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا۔ یہ قرآن تو سب مسلمان جانتے ہیں نا، قرآن یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے جو ہمارے نبی پہ یہ کتاب نازل ہے، اور اس کتاب کی ہر آیت پر، ہر نقطے پر، ہر زبر پر، ہر زیر و زبر پر ایمان لانا فرض ہے۔ جو قرآن کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں۔ اور آج ہم لوگ بخوبی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، میں نصیحت کے طور پر 10-15 منٹ بول رہا ہوں۔ آج جو بھی مسلمان ہیں، سارے مسلمان، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے عالم ہو یا جاہل ہو، ہر انسان یہ بخوبی جانتا ہے کہ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، یعنی جو بھی چیز ہے، سب کو اللہ نے ہمارے فائدہ کے لیے پیدا کیا۔ لیکن آج انسان اللہ کا شکر کرنا بھول گیا۔ آج اللہ نے کہا کہ اے بندے، زمین کا بچھونا تیرے لیے بچھا دیا، آسمان کا سامیانہ تمہارے لیے لگا دیا، زمین سے اناج اگایا تیرے لیے، طرح طرح کے میوجات کو پیدا کیا تیرے لیے۔ اے انسان،
ساری چیز کو میں نے تیرے فائدہ کے لیے پیدا کیا، لیکن اے انسان جب کہا گیا کہ نماز پڑھا کرو تو ہم نماز نہیں پڑھتے، کہا گیا زکوٰۃ دیا کرو ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، کہا گیا روزہ رکھا کرو ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، کہا گیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ یعنی ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر منٹ گناہوں میں جا رہا ہے۔ انسان دنیا کی محبت میں اس طرح نہ ہو گیا ہے، اس طرح کھو گیا ہے کہ اسے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے اور مرنے کے بعد رب کے بعد ہمیں حاضری بھی دینا ہے اور ہر کیے ہوئے عملوں کا جواب بھی دینا ہے۔ انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جھجھوڑ جھجھوڑ کر کے فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے۔ اور اپنے بھاشا میں اس آیت کا مفہوم سمجھیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، اے انسان، یہ اپنے بھاشا میں اس کا مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ اے انسان، اے میرے بندے، کتنا پیار سے ہو رہا برس کر رہا بندوں سے۔ رب کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، لیکن بندہ سے کتنا پیار ہے رب کو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، اے میرے بندے، پلٹا، آجا اپنے رب کریم کی طرف، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر ہموار کیا۔ یہ رب نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، ساری چیز اس نے ہمیں دیا، لیکن آج ہم اس کا شکر بجا لانے کے بجائے آج گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، آج دنیا میں ہم جو جو اعمال کریں گے یہ تو ہمارا دل بالکل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے کہ ہمیں ایک گناہوں کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا عقیل، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھا، کچھ دور جانے کے بعد مجھے سخت پیاس لگ گئی، میں نے پانی کو تلاش کیا، ڈھونڈا، سیدنا عقیل فرماتے ہیں کہ پانی مجھے نہ ملا، تو میں رسول اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، عرض پیش کی، یا رسول اللہ مجھے سخت پیاس لگی ہے لیکن پانی میں نہیں دیکھ رہا ہوں، پانی مجھے نہیں مل رہا ہے، پیاس کی شدت بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عقیل، یہ پہاڑ، سامنے پہاڑ تھا، آپ نے فرمایا، اے عقیل یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو، اس پہ ایک پتھر ہے، اس کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہنا، اور سلام کہنے کے بعد کہنا کہ اگر تیرے اندر پانی موجود ہے تو یہ رسول اللہ کا حکم ہے تو پانی کو باہر نکال تاکہ میں اپنی پیاس کو بجھا سکوں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کا حکم تھا۔ سیدنا عقیل پہاڑ پہ جاتے ہیں، اس پتھر کے پاس پہنچے، پتھر سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تجھے سلام کیا ہے اور اس کے بعد یہ حکم ملا تجھے کہ اگر تیرے اندر پانی موجود ہے تو پانی مجھے دے، مجھے پیاس لگی ہے تاکہ میں اپنی پیاس کو بجھا سکوں۔ اللہ اکبر، پتھر کیا مسلمان ایک بے جان چیز ہے نا، پتھر ایک بے جان چیز ہے، اس پہ آپ ہتھوڑا چلائیے، لاٹھی چلائیے، اسے کاٹ ڈالیے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اسے درد نہیں ہوگا، اسے احساس نہیں ہوگا، لیکن اللہ اکبر ان کی آواز سنیے، وہ پتھر کیا جواب دے رہا ہے کہ اے رسول اللہ کے غلام، جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کیا ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والے کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ تو پتھر عرض کرتا ہے، کہہ رہا ہے، اے عقیل، جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے میں اللہ کے خوف سے اس قدر رویا، اتنا رویا
کہ میرے اندر جو بھی پانی تھا وہ آنسوں کے ذریعے بہہ گیا۔ ایک پتھر ہو کر اللہ کا خوف اپنے اندر اتنا بسایا کہ یہ آیت نازل ہوئی تو آپ رونا شروع کر دیا، وہ رونا شروع کر دیا اور اس کے اندر جو پانی موجود تھا سارا ختم ہو گیا۔ لیکن آج ہم انسان ہو کر بھی نہ رات کے تنہائی میں نہ دن میں ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، نہ اللہ کے خوف سے کبھی روتے ہیں۔ ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے سب کچھ دیا، احساس تک نہیں ہوتا۔ احساس ہم لوگ کا مر چکا ہے۔ اور احساس کیسے مرا ہے معلوم ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہی رہتا ہے تو اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ پھر اسے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمارے سامنے اچھی بات کہی جا رہی ہے یا بری بات کہی، اسے احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ یا اللہ کریم اپنے بندوں پہ کتنا مہربان، مسلمانوں غور کرو کہ سمندر رب کے بارگاہ میں التجا کرتا ہے، مولا میرے لگام کو چھوڑ دے۔ یا اللہ یہ تیرا بندہ تیرے پیدا کی ہوئے زمین میں رہتا ہے، محلات بناتا ہے، مکانات بناتا ہے، اناج اگاتا ہے، یہ تیرے پیدا کی ہوئی زمین میں رہتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، لیکن تیرے نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ مولا میرے لگام کو چھوڑ دے تاکہ میں سمندر سے باہر ہو جاؤں اور سارے انسان کو ہلاک کر دوں۔ یہ زمین جس پہ ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، یہ زمین بھی رب کے بارگاہ میں التجا پیش کرتا ہے، عرض کرتا ہے مولا تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور یہ تیرے بندے ہیں، یہ میرے پیٹھ پہ رہتا ہے، میرے اوپر مکانات بناتا ہے، محلات بناتا ہے، میرے اوپر رہ کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، لیکن مولا سب کچھ تو نے دیا ہے لیکن تیری فرما برداری نہیں کرتا ہے، تیرا شکریہ نہیں کرتا ہے۔ مولا تو مجھے حکم دے، یہ زمین رب کے بارگاہ میں التجا کر رہا ہے کہ مولا تو مجھے حکم دے کہ میں پھٹ جاؤں اور سارے انسان کو اپنے زمین کے اندر ضبط کر لوں۔ رب خاموش ہے، فرشتے عرض کرتے مولا یہ تیرا بندہ ہے، تیرا ہی کھاتا ہے، تیرا رزق کھاتا ہے، لیکن تیرا شکر ادا نہیں کرتا ہے، تیری فرما برداری نہیں کرتا ہے۔ مولا ہمیں حکم دے کہ سارے انسانوں کو تباہ و برباد کر دوں۔ مسلمانوں رب کی رحمت میں قربان جاؤ۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اے سمندر، اے زمین، اے فرشتوں، اگر انسان تیرے مخلوق ہے، اگر میرے بندے تیرے مخلوق ہیں، اگر تو نے پیدا کیا ہے تو تجھے حق ہے، میں اجازت دے رہا ہوں اسے ہلاک کر دے۔ اگر تیری مخلوق نہیں ہے، تیری پیدا کی مخلوق نہیں ہے، میرا بندہ ہے، اے زمین، اے فرشتہ، اے سمندر سن دے، میں اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہوں کہ ہو سکے کسی وقت وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوگا کہ جب کوئی میرا بندہ میری بارگاہ میں سچے دل سے التجا کرے گا تو میں اس کے سارے گناہ کو معاف کر دوں۔ یہ رب کریم اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے۔ یہ مسلمانوں یہ دنیا کی زندگی کو ہم سب کچھ جو جانتے ہیں نا، یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، یہ فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف پروردگار کی۔ یہ دنیا نہیں ہے سب کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود لاؤ لعب ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کی زندگی بہتر زندگی ہے۔ ایک مرتبہ آج تو نوجوانوں کو خراب ہونے میں ماں باپ کا بھی بہت، بس ایک بات عرض کر کے ختم کرنا۔ آج انسان جو ماں باپ ہوتے ہیں یہ خود ہی نماز کے پابند نہیں ہوتے، یہ خود ہی اچھا کام نہیں کرتے، یہ خود ہی اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں،
برائی پہ برائی کرتے رہتے ہیں، پھر وہی اولاد نافرمان ہو جائے، بدکار ہو جائے، نماز نہ پڑھے تو ہم لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری اولاد ہے، میری کوئی بات نہیں مانتا، میری فرما برداری نہیں کرتا۔ آپ نے ایسی وصیت ہی نہیں کی۔ حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے، اور ان کے وصیت کا انداز اتنا پیارا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ حضرت لقمان نے کہا، اے میرے بیٹے، اگر گناہ رائے کے برابر ہو، رائے کے برابر، پھر وہ پتھر کے چٹان کے نیچے ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لے آئے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریکیوں کا جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اور آگے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی اقم الصلاۃ۔ آج ہم حکم دیتے اپنے بیٹے کو، نہیں دیتے، ہم خود نہیں کرتے تو حکم کیسے دیں؟ قرآن کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ ہم کیسے حکم دیں گے نماز کا؟ ہم اچھا کام کرنے کا حکم کیسے دیں گے جب ہم خود اس پہ پابند نہیں ہیں، خود ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم حکم کیسے جاری کریں گے؟ حضرت لقمان نے کہا، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور بھلائی کا لوگوں کو حکم دو اور برائی سے روکو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ایسی وصیت کی تو بیٹا بھی کامیاب نکلا، لیکن آج ہم لوگ خود ہی اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، خود ہی نماز کے پابند نہیں ہیں، خود ہی اچھا کام نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اولاد پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ مسلمانوں یاد رکھو، آج جو کچھ بھی ہم کریں گے اللہ کا اعلان ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر نعمتوں کی پرستش یعنی پوچھ تاچھ رب کی بارگاہ میں ہوگی، تو مسلمان وہاں پہ کیا جواب دو گے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے؟ اس لیے جب تک اللہ نے زندگی دی ہے تو اچھا کام کیجئے، نیک اعمال کیجئے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کام سے بچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔